نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام سے پہلے والی زندگی مصعب بن عمیر کی، مکہ میں سب سے زیادہ قیمتی لباس اور باریک لباس مصعب بن عمیر پہنتا ہے، اور یمن سے اسپیشل جوتے مصعب بن عمیر کے لیے بن کے آتے ہیں، اور ملک شام سے اسپیشل لباس ان کی والدہ 200 درہم یا 400 درہم کا اپنے بیٹے کے لیے منگواتی تھی، مصعب بن عمیر کے لیے، اور خوشبو اتنی استعمال کرتے تھے عمدہ سے عمدہ کہ اگر گلی سے گزر جاتے تو بعد میں آنے والا گلی سے خوشبو سونگھتا اور کہتا کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ اور بال سب سے زیادہ خوبصورت بال مصعب بن عمیر کے، اور زبان میں مٹھاس اتنی، فصاحت و بلاغت اتنی، اور سمجھداری والی باتیں اتنی کہ لوگ محفلوں میں انتظار کرتے تھے کہ مصعب آئے اور باتیں کرے اور ہم اس کی بات کو سنیں۔ اس کے یار، اس کے دوست محفل میں انتظار کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر آئے اور ہم اس کی گفتگو کو سنیں۔ مکہ کی عورتیں انتظار کرتی تھیں کہ مصعب بن عمیر کب گزرے گا، ہم اس کے کپڑے، اس کے جوتے اور اس کے حسن کو اور اس کے بالوں کو اور اس کی خوشبو کو سونگھیں گی اور دیکھیں گی اسے جو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لے آئے، اور بہادر بھی ہیں، ڈرتے کسی سے نہیں ہیں سوائے ایک ہستی کے، وہ اپنی ماں سے اتنا ڈرتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ان کے سامنے بول سکتے تھے۔ ادب بھی تھا، ڈر بھی تھا ماں کا۔ مکہ میں کسی اور کا خوف نہیں ہے، ایمان لے آئے تو ڈر ڈر کے چھپایا ہوا ہے اسلام کو۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو عثمان ابن طلحہ نے دیکھ لیا اور جا کے ان کی والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو مسلمان ہو چکا ہے۔ اب ماں نے سمجھایا، چپ، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا۔ اسی طرح ایک دن ماں نے کچھ بندے گھر میں جمع کر لیے کہ مصعب آئے گا تو اسے ماریں گے، تو ماں نے لوگوں سے کہا کہ اسے پکڑ کے کرسی پہ بٹھا دو اور باندھ دو، اور اسی طرح ماں خود تھپڑ مارنے لگی تو کسی نے منع کر دیا کہ جلدی نہ کرو، جوانی ہے، سنبھل جائے گا، سمجھ جائے گا۔ تو باندھنے کے لیے لوگ قریب آئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تم میں سے میرے قریب آیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ بات کے پکے تھے، جو بات کر لیتے تھے اس پہ پکے تھے۔ ماں سمجھ گئی کہ اب جو بھی قریب جائے گا مصعب دفاع کرے گا اور قتل بھی کر دے گا، اس لیے ماں نے لوگوں سے منع کر دیا کہ اسے نہ باندھو۔ لیکن اسلام کا بیج جس کے دل میں بو دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے اسلام نکلتا نہیں تھا، اور وہ پکے ٹھکے جو ہے مومن بن جاتے۔ تو ماں سے کہا میں اس مذہب کو، اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو ان کی ماں مالدار تھیں، ان کا چچا بھی، تو ماں نے اور چچا نے کہا کہ جس مال پہ تم اترا رہے ہو نا وہ تمہارے ابا کا تھا جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور تم اسے مشرک کہتے ہو، وہ حالت کفر میں مرا ہے، لہٰذا اس کا مال چھوڑ دو۔ ماں نے دھمکی دی، اور یہ سوچ رہے تھے ماں اور ان کا چاچا کہ شاید اسے دھمکائیں گے، مال کا ڈر دیں گے تو یہ مال کے ڈر سے اسلام چھوڑ دے گا۔ تو وہاں سے سب کو چھوڑ کے چلنے لگے، یعنی مال دولت سب کو چھوڑ دیا کہ میں یہ ساری چیزیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا نے کہا کہ تیرے جسم پہ، یا ماں نے کہا کہ تیرے جسم پہ جو کپڑا ہے نا یہ بھی تیرا نہیں ہے، یہ تیرے باپ کی دولت سے ہے، لہذا یہ کپڑا بھی اتار دو۔ تو ماں سے کپڑا مانگا کہ اتنا تو دو کہ میں اپنا نگیج، اپنا جو ہے سطر چھپا سکوں۔ تو ماں نے 2 ٹاٹ کے کپڑے دیے، ان کو باندھا، اور سارے کپڑے اور جوتے تو سب کچھ چھوڑ کے گھر سے نکل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ مصعب جس کے لیے اسپیشل ملک شام سے جوڑے بن کے آتے تھے آج ٹاٹ کے لباس میں ہے، جو گلی سے گزر جاتا تو کتنی دیر خوشبو باقی رہتی، آج مصعب ٹاٹ کے لباس میں ہے، اور وہ بھی پھٹا ہوا،
صحابہ دیکھ کے رونے لگ گئے، آنسو آ گئے۔ مکہ میں سختیاں ہوئیں تو کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مصعب ابن عمیر نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں سے واپس آئے تو وہی ٹاٹ کا لباس پھٹا پرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا سفیر بنا کے، اسلام کے پہلے سفیر مصعب ابن عمیر ہیں۔ یہاں کر دعوت دی، اگلے سال 70-75 لوگوں کو مسلمان کر کے حج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اب زندگی گزرتی رہی، اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے، جنگ احد آئی تو مصعب ابن عمیر کے پاس ایک کپڑا ہے جس کے ساتھ انہوں نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، اوپر یہ سارا جسم خالی ہے۔ جب جھنڈے تقسیم کیے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا مصعب ابن عمیر کو دیا۔ مقام دیکھیں، کیونکہ پیچھے قربانیاں تھیں نا، شہزادوں والی زندگی چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ اب ایک چادر ہے جس سے تہ بند باندھی ہوئی ہے۔ کہاں مصعب 400 درہم کا لباس پہننے والا، یمن سے سپیشل جوتے پہننے والا، خوشبو اتنی کہ کئی دیر گلی میں رہتی، آج ایک دھوتی کے اندر غزوہ احد میں شریک ہو رہا ہے۔ وہاں گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اول مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر شکست والا ماحول بنا، تو جس شخص نے ان کو قتل کیا سب سے پہلے اس نے آ کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا کہ جھنڈا گرے گا تو مسلمانوں کی شکست تسلیم ہوگی۔ تلوار مار کے یہاں سے دائیں ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، پھر یہ دونوں ہاتھوں سے یوں جو بچے ہوئے تھے اس کے ساتھ جھنڈے کو مضبوط کر لیا، پھر اس نے نیزہ مارا جو یہاں سینے پہ لگا اور وہاں گر کے شہید ہو گئے۔ ان کی جو شکل اور شباہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اس لیے جس بندے نے ان کو شہید کیا اس نے نعرہ مار دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اور یہاں مصعب ابن عمیر جب شہید ہو رہے ہیں، ہاتھ ایک کٹا دوسرا کٹا، نیزہ لگا، اس وقت ان کی زبان پہ جو آیات تھیں تو یہ پڑھ رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اب شہادت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب مدینے کی طرف شہدائے احد کو الوداع کر رہے ہیں۔ گزرتے گزرتے معائنہ کر رہے تھے کہ مصعب ابن عمیر کی لاش پہ آ کے کھڑے ہو گئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تہ بند بدی ہوئی ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے رسول اللہ کفن بھی نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں مصعب کو، مکہ میں سب سے زیادہ قیمتی لباس اور باریک لباس پہننے والا یہ مصعب تھا، اور فرمایا سب سے زیادہ عمدہ خوشبو استعمال کرنے والا مصعب، سب سے قیمتی جوتے پہننے والا مصعب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ اور اچھے بال مکہ کے اندر مصعب ابن عمیر کے تھے۔ آج اس کے بدن پہ کفن نہیں ہے، آقا نے فرمایا میرے چچا حمزہ کے لیے جو 2 چادریں آئی ہیں ان میں سے ایک چادر مصعب ابن عمیر کو دے دو، اس کے اندر کفن دے دو اسے۔ یہ وہ ہستی ہے جو ناز و نعمت میں پلا ہوا، مصعب ابن عمیر اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، سب کو چھوڑ آئے، یہاں تک کہ آخر میں کفن جو ہے وہ بھی کسی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اے مصعب اور شہدائے احد تمام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں جو ہے شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے اور تم شہیدوں میں کھڑے ہوں گے اور تمہارا مقام جو ہے وہ جنت ہوگا۔